السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام میں جہاں بہت سے بابرکت ایام مخصوص ہیں، انہی میں بہت سے بابرکت مہینے بھی ہیں جن میں عبادات اور ان کی فضیلت اور بہت اہمیت ہے۔ اور انہی خاص ایام اور بابرکت مہینوں میں ایک بابرکت مہینہ رمضان المبارک بھی ہے۔ رمضان کا مطلب جلانا، یعنی کہ اپنے گناہوں کو جلانا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کے روزوں کے متعلق احکامات اور اس ماہ رمضان میں عبادات کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق بہت سے احکامات دیے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ دوستو، جیسا کہ اس احادیث سے واضح ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے ایک تو فرض اور دوسرا دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں، سو جو ان کی انکاری کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک اور سوال کہ جب شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو پھر انسان رمضان المبارک میں بھی برے اعمال کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ قصوروار بھی شیاطین کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے برے اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب سارا سال ہماری اعمال کی گاڑی انہی شیاطین کے دھکے کی وجہ سے چلتی رہتی ہے، یعنی کہ جو ہم برے اعمال کرتے ہیں، تو ایک مہینہ اگر وہ ہمارے اعمال کو دھکا نہیں لگاتے تو وہ گاڑی تھوڑی سی تو سرکتی رہتی ہے، جن عادات پر ہم پورا سال چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس احادیث میں بھی واضح ہے کہ شیاطین اور سرکش جنوں کو ہی جکڑا جاتا ہے۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، خیر و بلائی کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا، اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور ہر رات ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، نماز تراویح کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام تر گناہ صغیرہ یعنی کہ چھوٹے گناہوں کی معافی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ باقی کبیرہ گناہ یعنی کہ جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے ہی اور حقوق العباد میں ان لوگوں کی معافی سے ہی وہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا، جو کہ اس احادیث سے واضح ہے، جو کہ صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مشکوٰۃ المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے،
جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور روزہ ڈال ہے، جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے، یعنی کہ بری باتیں کہنے سے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوستو، جیسا کہ اس حدیث میں روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے متعلق فرمایا کہ روزہ دار کا جو اجر ہے وہ میرے ذمہ ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے اس نے رکھا۔ اور اس کی دو خوشیاں ہیں، ایک جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب اس کی میرے سے ملاقات ہوگی، یعنی کہ روزے محشر، کہ اس نے وہ روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کو اس کا اجر دوں گا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس احادیث میں بھی روزے کی کتنی اہمیت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے میں سے صرف انہی کو شرف حاصل ہوگا جو کہ روزہ دار تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری، جامعہ ترمذی اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوران جہاد ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ اور شعیب الایمان اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی اس روزہ دار یا مجاہد کے مثل اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی اور مشکات المصابیح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اب فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا خواہ کچھ دیر ہو۔ دوستو، جیسا کہ اس احادیث میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور دعا قبول کرتا ہے جو کہ روزہ دار ہو اور افطاری کے وقت جبکہ اس کے سامنے کھانا پینا موجود ہو اور وہ اپنی بھوک پیاس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ کھولتے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی، اور اسی دعا کے متعلق عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو روزہ افطار کرتے وقت یوں کہتے سنا، اے اللہ میں تجھ سے تیری اور اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں جو آپ کو آتی ہیں وہ بھی روزہ افطار کرتے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے تمام تر روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔